بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لمن هو اول قدیم بلا ابتداء وآخر کریم بلا انتہاء، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين، وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہیں شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گر انادل کا بولتے تھے. اور وہی تو اب تک چمک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، کہ نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. مکان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن. وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اور بچا جو طلبوں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. بچا جو طلبوں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. اور جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے. تبارک اللہ ہے شان تیری، اور تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. تبارک اللہ ہے شان تیری، اور تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوشے لن ترانی، کہیں تو وہ جوشے لن ترانی، اور کہیں تقاضے وصال کے تھے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، آج کی یہ پروقار شاندار پر اخلاص تقریب سعید انتظامیہ مسجد حاضہ کے زیر انتظام منعقد ہے. میں انتہائی شکر گزار ہوں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد صغیر احمد نقشبندی صاحب کا، کہ جنہوں نے
مجھ جیسے نکارہ کو دعوت دی آج کی اس نشست میں بیان کے لیے، درس کے لیے میں چند اپنے ناقص علم کے ساتھ چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور اس بزم کے، اس محفل پاک کے انعقاد میں جس میرے دوست بزرگ بھائی نے انتظامیہ کے ساتھ اور انتظامیہ کے جتنے رفقا ہیں ان کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے دامے درہمے قدم سخن کسی بھی لحاظ سے جو تعاون کیا ہے، اللہ کریم اس کو، مجھے، ہم سب کو دین دنیا آخرت کی بے شمار سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اور اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے بروز محشر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کا مستحق بنائے۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید برہان رشید کی جو آیا کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ہم بچپن سے اس مضمون کو سنتے آ رہے ہیں الحمدللہ، کیونکہ ہمارا جو پیدائش ہے وہ جن گھرانوں میں ہوئی ہے، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہمیں یہ چیزیں بچپن میں جب ہمیں پوری سمجھ بھی نہیں تھی تو ہمیں یہ معراج شریف تب بھی یاد تھی کہ معراج شریف ہے۔ تو اس کے لیے کوئی علم کی ضرورت نہیں کہ علم ہو تو پھر انسان کو سمجھ آتی ہے۔ ابو جہل بہت بڑا عالم تھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی محبت، الفت اور حضور پر ایمان لانے سے محروم رہا، اسی لیے اس کو ابو جہل کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو یا کسی نے پڑھا ہو، سنا ہو حضرت صاحب کے علاوہ، جو علماء ہیں ان کے علاوہ، تو ابو جہل کا جو نام ہے وہ تھا ابو الحکم، حکمت کا باپ۔ وہ جاہل نہیں تھا۔ ابو جہل رات کے کسی بھی پہر میں تارے دیکھ کر بتا دیتا تھا کہ اس وقت کون سی گھڑی اور کون سا وقت ہے۔ یہ اس کی فراست تھی، یہ اس کے اندر فہم تھا، لیکن چونکہ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان سکا، اس لیے ابو جہل ہو گیا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل جو کہ ابو الحکم ہو کے نہیں پہچان سکا تھا، تو وہ ابو جہل بن گیا ابو الحکم سے، اور ایک بالکل ان پڑھ حبشہ کا بلال آیا تو وہ سید بن گیا۔ اس کو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں، یا سیدی بلال، اے میرے سردار بلال۔ کس وجہ سے؟ کہ اس بلال کو حضور کی محبت عظمیٰ والی نعمت حاصل ہے، تو لہٰذا اس کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کریم سے ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہا کریں کہ باری تعالیٰ ہمارے دل میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت زد فزد اور زیادہ فرما، اور زیادہ فرما۔ تو یہ ساری محفل جو ہے یہ محبت کے نتیجے میں منعقد ہے۔ ہم سب یہاں پہ حضور کی محبت کے لیے آئے ہیں، حضور کا ذکر خیر سننے سنانے کے لیے آئے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید نے، چونکہ فلسفہ معراج کی بات ہے تو قرآن مجید نے اس کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے تمام انبیاء کرام و رسولان اعظام علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو چار، کسی کو اس سے بھی زائد۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو معجزات عطا فرمائے، اور اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے مفسرین فرماتے ہیں کہ معجزہ چونکہ عقل کو عاجز کر دینے والی چیز ہے، اور دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ خود ہٹ دھرم ہوتے ہیں، سخت زبان ہوتے ہیں، اور زبان بھی سخت ہی قبول کرتے ہیں، سمجھتے بھی وہ سخت زبان ہی ہے۔ تو معجزہ جب ایسے لوگوں کے سامنے آتا ہے تو چونکہ یہ محیر العقول شے ہوتی ہے جس سے انسان کی عقل عاجز آ جاتی ہے، اب ان کی سمجھ کے لیے معجزہ، وگرنہ جو اپنے ہوتے ہیں ان کو معجزے کی حاجت نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے، اکثر صحابہ کرام نے حضور کا معجزہ تو نہیں دیکھا۔ صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ مدینہ طیبہ میں جب حضور تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو یہ اپنی پھوپھی کے ہاں تھے اور کھجور کے درخت پہ چڑھے تھے۔ بعد شور مچ گیا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ ترانہ گونجنے لگا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور سے سلام لگا۔ اب کھجور کا درخت اونچا ہوتا ہے، پھوپھو کہنے لگی تیرا بھلا ہو، یوں تو موسیٰ علیہ السلام بھی آتے تو شاید تو درخت سے چھلانگ نہ لگاتا۔ خیر پھوپھی کی بات نہ سنی، بھاگ گئے۔ تھوڑی دیر بعد واپس پلٹے تو دل نور ایمان سے چمک رہا تھا۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، جس میں ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، دیگر مذاہب ہیں، آتش پرست ہے، چاند پرست ہے، ستارہ پرست ہے، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان تمام مذاہب میں سے یہودی کا اسلام کو قبول کر کے اس پر قائم رہنا بڑا مشکل ہے۔ یہودی جلدی اسلام قبول نہیں کرے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں گئے، جھٹکے میں اسلام قبول کیا، اور پھر حضرت عبداللہ بن سلام کوئی عام کسان یا کوئی دکاندار یا کوئی چھوٹا موٹا کام کرنے والے یہودی نہیں تھے، بلکہ یہ یہودی اسکالر تھے، یہودیت کا پورا علم تھا ان کے پاس، بہت بڑے اسکالر تھے یہودیوں کے۔ اب جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پھوپھی نے کیا کہا کہ تجھے کس چیز نے مرغوب کر دیا، تو نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا اور تو اسلام قبول کر کے آ گیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا تھا، اب انہوں نے کوئی معجزہ نہیں، میری بات تھی معجزے پر، انہوں نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی جو وجہ تھی وہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پھپھی انہ لیس بوجہ کذاب، میں نے تو صرف اس لیے اسلام قبول کیا ہے کہ وہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ اور یہاں پہ مائیکل ہارٹ، جس نے 100 عظیم ہستیوں کے نام سے کتاب لکھی ہے، وہ بھی یہودی ہے، مائیکل ہارٹ۔ اور سب سے پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان شخصیات میں لکھا ہے کہ جس نے دنیا کو انسپائر کیا ہے، دنیا کو متوجہ کیا اپنی جانب۔ سب سے پہلے حضور کا نام لکھا، اور اس نے کہا، اس سے جب سوال کیا گیا کہ تو نے حضور کا نام لکھا، اس نے کہا کہ میں ان سے کیوں انسپائر ہوں، تو اس نے وجہ بتائی۔ اس نے کہا کہ اس وقت میں یہ مانتا ہوں کہ حضور سچے نبی ہیں، وجہ کیا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب ہے، اسلام کو دنیا میں آئے ہوئے 1450 سال گزر گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر جھوٹ ہوتا تو جھوٹ 1450 سال تک نہیں چل سکتا، یہ تو عقل بھی مانتی ہے کہ جھوٹ 1450 سال تک نہیں چل سکتا۔ اور پھر اس نے کہا کہ جھوٹ سے کسی 1 2 10 20 100 50 کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے، 1.5 ارب انسانوں کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ دلیل اس بات کی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی اور رسول ہیں۔ تو عزیزان گرامی کے اندر معجزہ عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، تو اللہ کریم جل جلالہ نے جو انبیاء اکرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، اس میں جو بھی معجزہ جس بھی نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا، اس کے بارے میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال العلماء ما اوتیا نبی بمعجزۃ ولا فضیلۃ الا ولنبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نذیرها او اعظم منها، کہ اللہ نے جس بھی نبی اور جس بھی رسول علیہ السلام کو جو بھی فضیلت عطا فرمائی، جو بھی معجزہ عطا فرمایا، اس کی مثل یا اس سے اعلیٰ معیار کے اندر وہی شے اور وہی کمال اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ اب اس ساری بات کا خلاصہ قلندر لاہوری علامہ اقبال سے اگر ہم پوچھتے ہیں تو علامہ اقبال فرماتے ہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ اور ید پیدا داری۔ حسن یوسف دم عیسیٰ، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا مشہور تھا، اور واقعتاً ایسا ہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا شاندار تھا کہ جب مصر کے اندر قحط پڑا تو قوم آپ کے پاس اکٹھی ہو کے آئی، تو آپ نے فرمایا سارے ایک ہی دفعہ اکٹھے ہو کے آؤ، سارے اکٹھے ہو کے آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا نقاب ہٹایا،
تو قوم نے آپ کو دیکھا تو ہفتے تک کے لیے بھوک مٹ گئی، ہفتے تک کے لیے بھوک مٹ گئی۔ اب ان کو بھوک نہیں، ہفتے بعد پھر آتے ہیں، زیارت یوسف علیہ السلام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اور یوں 6 مہینے گزر گئے، قوم صرف یوسف علیہ السلام کی زیارت سے ہی پیٹ بھرتی رہی، اور کسی نے شکوہ نہیں کیا روٹی کا، گندم کا، چاول دانے کا کہ ہمارے پاس یہ نہیں، صرف زیارت یوسف علیہ السلام ہوتی ہے، پیٹ بھر جاتے ہیں۔ اب یہاں پر کسی عاشق صادق نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپیئر کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اور کیا کہا کہ 6 مہینے خلقت رجی ویخ یوسف کے نانی، 6 مہینے خلقت رجی ویخ یوسف کے نانی، تے جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دوویں جہانی۔ یا رسول اللہ، جنہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا دیکھ لیا، ان کو نہ یہاں پہ بھوک رہی نہ ان کو آخرت میں بھوک رہی۔ تو یہاں پر اقبال نے کہا تھا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، یوسف علیہ السلام کا حسن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیدا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک جس سے وہ مردوں کو زندہ فرمایا کرتے تھے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ، وہ جو ان کو چیدہ چیدہ کمالات رب نے عطا کیے تھے، وہ سارے آپ کی ذات مقدسہ کے اندر اللہ نے جمع فرماتا۔ اب عزیزان گرامی قدر، فلسفہ معراج، اللہ کریم جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ بڑا شان ہے آدم علیہ السلام کا، ابو البشر ہیں، ہمارے باپ ہیں۔ اب جب آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا تو بات یہ کر رہا تھا کہ جو کمال اللہ نے کسی نبی علیہ السلام کو دیا ہے وہ اسی طرح سے یا اس سے اعلیٰ انداز میں اپنے محبوب کو لازمی عطا فرمایا ہے۔ ایک وہ ہستی جس کے اندر سارے اعزازات جمع کیے گئے ہیں، وہ فقط آمینہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات۔ اب نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے مقابلے میں جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا ہے تو بڑی شان ہے آدم علیہ السلام کی، لیکن آدم علیہ السلام کو سجدہ کس نے کیا؟ فرشتوں نے کیا۔ کتنی مرتبہ کیا؟ 1 مرتبہ کیا، بات ختم ہو گئی، تاریخ کا حصہ بن گیا، قرآن کی آیت بن گئی کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ لیکن جب حضور کی بات آئی تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، حضور کی ذات آئی، فرشتوں نے سجدہ کیا اور 1 مرتبہ کیا۔ لیکن یہاں پر جب حضور پر درود کی بات آتی ہے تو اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ وہ 1 دفعہ تھا، اس میں استمرار ہے کہ ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے، اور تا روز قیامت بلکہ بعد از قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھا جاتا رہے گا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ 1 مرتبہ ہوا، لیکن حضور کی ذات پہ درود و سلام جاری و ساری ہے، اور پھر اس میں اللہ بھی ہے، اس میں فرشتے بھی ہیں، اور پھر اس میں عامۃ المسلمین قیامت تک آنے والے انسانوں کو بھی شامل کیا گیا۔ اب اگلی بات کہ وہ جو سجدہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے کروایا تھا، اس کی حکمت امام فخر الدین رازی صاحب مفاتیح الغیب، تفسیر رازی کے اندر یعنی مفاتیح الغیب کے اندر جلد نمبر مفاتیح الغیب کی 6 اور صفحہ نمبر 525 میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الملائکۃ امروا بالسجود لآدم لاجل ان نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی جبہۃ آدم علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا فرشتوں کے ذریعے سے، اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کی حکمت یہ تھی کہ اس وقت جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، اسجدوا لآدم کو سجدہ کرو، اس وقت حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی پیشانی اقدس کے اندر میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک جلوہ گر تھا، اور اس نور کو سجدہ کروایا گیا تھا۔ تو جو شان جس کو ملی
بذریعہ مصطفیٰ علیہ السلام ملی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، بڑا مقام ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ آپ کے ہاں عشاء کی نماز کا ٹائم کیا؟ 7:45 بجے، 7:45 ٹائم، ٹھیک ہو گئی، ٹھیک ہے، 6:55 ہے میرے پاس، مجھے اپنے وقت کا بھی لحاظ رکھنا ہے، 7:30 بجے تک، 7:30۔ حضرت جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا۔ قرآن کہتا ہے ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابری الاکمہ والابرص، میں مادر ذات اندھوں کو ٹھیک کرتا ہوں اور کوڑی ذات کو شفا دیتا ہوں، واحیی الموتى، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، قرآن اس پر شاہد و عادل ہے۔ یہاں پہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم محبوب سبحانی شہباز علی مکانی میرا محی الدین سیدی شیخ عبد القادر الجیلانی البغدادی الحسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا۔ آپ کی مجلس تھی، ایک کرسچن، ایک عیسائی آپ کی مجلس میں آیا، کہنے لگا عبد القادر، آپ نے فرمایا ہاں بولو۔ اس نے کہا کہ آپ کا قرآن کہتا ہے کہ میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل برحق ہے، ہمارا قرآن اس پر شاہد و عادل ہے کہ تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا تو پھر میرے نبی نے تو زندہ کیا ہے، یہ تو تمہارا قرآن بتاتا ہے، کیا تمہارے نبی نے بھی کسی مردے کو زندہ کیا ہے؟ اب یہ بات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی۔ اگر کوئی ہوتا کوئی کمزور ایمان والا، دھکا تو ایمان والا، تو وہ کہتا نہیں یہ تو اللہ ہی کر سکتا ہے، یہ تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طاقت ہے کہ اللہ مردے کو زندہ کرے، کسی انسان کے پاس اتنی طاقت نہیں۔ لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی، پھر خون رسول بھی ہے، اور پھر غوث اعظم بھی ہیں، اور قادریت کا سلسلہ بھی انہیں سے شروع ہو رہا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روحانی اور علمی وراثت جو ہے اس کے وارث بھی ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے، اس کا ہاتھ پکڑا، قبرستان میں لے گئے، فرمایا میں نبی نہیں، اسی نبی علیہ السلام کا ادنا غلام ہوں، چل قبرستان لے گئے، فرمایا جس قبر پہ تیرا جی چاہتا ہے ہاتھ رکھ، وہاں سے اگر مردہ زندہ نہ نکالوں تو مجھے مصطفی نہ کہنا، مجھے مصطفیٰ جان رحمت کا غلام نہ کہنا۔ وہ بھی بڑا چالاک عیسائی تھا، اس نے ایک پرانی سی قبر دیکھی جس میں یقین تھا کہ ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، اس نے اس قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یہاں سے نکالو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو مرنے والا اس قبر کے اندر ہے، یہ اپنی جو ذات ہے، جو اپنا اس کا فن تھا، اس کے اعتبار سے میراثی تھا، وہ ڈگ ڈگی بجاتا تھا، اگر تو چاہے تو یہ بجاتا ہوئے نکلے۔ اس نے کہا اگر ایسا ہو تو اور کمال ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کم باذن اللہ، قبر شک ہوئی، وہ میراثی جو قبر والا تھا وہ قبر سے باہر نکلا۔ اب قبر سے جب باہر نکلنا تو اس نے کیا کہا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی؟ آپ نے فرمایا نہیں، قیامت نہیں، قیامت پر قیامت تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار پر، اختیار پر کسی کو اعتراض ہوا تھا، آپ نے عیسائی سے فرمایا آج تم نے ایک قبر والے کی بات کی ہی ہے، اگر آج اپنے آقا کی عزت کی خاطر پورا قبرستان مجھے زندہ کرنا پڑتا، میں پورا قبرستان زندہ کر دیتا۔ یہ اس وقت کی بات تھی۔ اللہ کا ولی جب بھی اپنی کرامت کا کبھی اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کب یہ تھوڑی کہ مجھے پھول ڈالے جائیں، میری واہ واہ ہو، میری جے جے ہو، میری عزت نہ، اللہ کا ولی جب بھی یہ کام کرے گا خدا کے دین کے لیے یا مصطفیٰ علیہ السلام کی ناموس کے لیے کرے گا۔ اور یہی کام جو حضور غوث اعظم نے اس وقت کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی کام یہ پچھلی صدی میں پیر سید مہر علی شاہ نے کیا تھا۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مرزے کے ساتھ، مرزا قادیانی کے ساتھ جب بات چل رہی تھی تو آپ نے اس نے کہا تھا کہ قرآن مجید کی عربی میں تفسیر لکھی جائے گی، بادشاہی مسجد کا مقام اس مقصد کے لیے طے ہوا تھا۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس طرح نہیں، اس طرح لکھی جائے گی، قلم تو بھی رکھ دے، قلم میں بھی رکھ دیتا ہوں،
دوا تو بھی رکھ دے میں بھی رکھ دیتا ہوں، کاغذ اپنا رکھ دے میں اپنا رکھ دیتا ہوں۔ جس کا قلم قرآن مجید کی سورۃ فاتحہ کی تفسیر عربی زبان میں لکھے، خود بخود اس کا دین سچا ہے۔ اب جب یہ بات کہی تو مرزا بھاگ گیا، تھوڑے دیر بعد مر گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب سے کچھ لوگوں نے، صاحب دل تھے، پیر صاحب آپ نے بہت بڑی بات کہی تھی کہ خود بخود قلم لکھے۔ آپ نے فرمایا یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اگر اس دن، میں نے تو قلم کے خود بخود لکھنے کی بات کی تھی، اگر اس دن مجھے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر مردہ زندہ کرنے پر بات آ جاتی تو مہر علی مردہ بھی زندہ کر کے دکھا سکتا تھا۔ تو اللہ کا ولی جب بھی یہ اس چیز کا اظہار کرے گا تو حضور کی عزت و ناموس کے لیے کرے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، قرآن کہتا ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم قصیدہ بردہ شریف جو ہم پڑھتے ہیں، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اس کی شرح لکھی علامہ خرقوتی علیہ رحمہ نے، اس میں بھی یہ حدیث پاک نقل کی، اور دیگر حدیث پاک کی اور سیرت طیبہ کی متعدد کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی، حضور کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت، حضور تشریف لائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت قبول فرما لی۔ یہ گھر گئے اور جا کر ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، اس کو ذبح کیا۔ ان کے دو چھوٹے بچے تھے، وہ جو منظر دیکھ رہے تھے۔ بڑے بچے نے چھوٹے بچے کے ساتھ وہی کیا، کہ جو ابا جی نے کیا ہم بھی وہی کریں۔ بڑے نے چھوٹے کو لٹا کے گردن پہ چھری پھیر دی، بچہ فوت ہو گیا۔ دوسرا بچہ بھاگ کے چھت پہ گیا اور چھت کی منڈیر، جس کو ہم پنجابی میں بدیرا بولتے ہیں، منڈیر نہیں تھی، وہ بچہ خیر ڈرا ہوا تھا، وہ بھاگا چھت پہ گیا، پاؤں پھسلا، وہ نیچے گر گیا، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، وہ بھی مر گیا۔ اب دونوں بچے فوت ہو گئے۔ ادھر سے حضور کی دعوت ہے، ادھر گھر میں کھانا پک رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے یہ فرمایا کہ دیکھو جو ہونا تھا، قدرت کو جو منظور تھا وہ ہو گیا۔ حضور گھر تشریف لا رہے ہیں، حضور کے آنے پہ کوئی چیخ و پکار وویلا نہیں ہونا چاہیے۔ جو قدرت کو منظور تھا وہ ہو چکا ہے، لہٰذا اب چیخ و پکار کوئی نہیں ہوگی۔ دونوں بچوں کو اندر پچھلے کمرے میں چارپائی پر لٹا کر چادر ڈال دی اور اپنے کام میں لگ گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ بھی موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا جابر اپنے بچوں کو بلاؤ۔ کدھر ہیں تمہارے بچے؟ ہمارے حضور شیخ الاسلام والمسلمین الحافظ الحاج خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے حضور عیسیٰ نہیں ہیں، عیسیٰ گر ہیں۔ عیسیٰ نہیں ہیں، عیسیٰ گر ہیں، یعنی حضور عیسیٰ بنانے والے ہیں۔ اب اس کا عملی مظاہرہ اس حدیث پاک میں، یہ خواجہ صاحب نے پھر یہ حدیث پاک سنائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر جاؤ اپنے بچوں کو بلاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، گھوم کے آ گئے۔ عرض کیا رسول اللہ یہیں کہیں ہوں گے، کھیل رہے ہوں گے، آ جائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں جابر جاؤ اور جا کے کہو اپنے بچوں سے کہ بچوں تمہیں اللہ کا رسول علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ حضرت جابر تو سمجھتے تھے کہ بچے کہاں پہ ہیں، بچے تو یہ دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں، اب بچے اس کا دنیا میں نہیں ہیں، لیکن حضور کا حکم تھا۔ بچوں کی چارپائی کے پاس جا کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ بچوں تمہیں اللہ کے رسول علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ یہ بات سنی، بچے چادر ہٹائی، اچھل کے زمین پر اور بھاگ کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا دیکھ حضور کے آنے پہ تو نے چیخ و پکار نہیں کی، وویلا نہیں کیا اور شور شرابہ نہیں کیا، خدمت میں لگی رہی ہے، دیکھ اللہ نے تیرے لال تجھے واپس عطا فرما دیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام جو معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا، حضور کو اس سے بڑھ کے معجزہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے
وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ قرآن کہتا ہے قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پہ مارا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور 12 ہی وہ قبیلے تھے، ہر ایک نے اپنے پینے کا گھاٹ جو ہے اس کو جان لیا اور پانی پینے لگے۔ بڑا کمال ہے، بڑی شان ہے۔ ناممکن ہے پتھر سے پانی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پانی نکال دیا۔ یہ رب کائنات نے ان کو معجزہ عطا فرمایا تھا۔ لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، بخاری شریف، حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ، حدیبیہ کا مقام ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پانی نہیں ہے، پانی ختم ہے، پینے کے لیے بھی نہیں ہے، وضو کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برسبیل تنزل بات کر رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ واسا والوں کو فون کیا جائے یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے، نہیں، حضور نے کوئی بھی ایسا صحابہ کو نسخہ نہیں دیا۔ فرمایا تمہارے پاس تھوڑا بہت پانی ہے، جی یا رسول اللہ، تھوڑا بہت کوئی 2-4 گھونٹ کسی کے مشکیزے کے اندر تھے، کسی کے برتن میں تھے، وہ سارے ایک مشکیزے میں ڈال دیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا دست اقدس، اب ادھر 12 چشمے پھوٹے ہیں، حضور نے اپنا دست اقدس اس مشکیزے میں ڈالا، جب باہر نکالا تو اس میں سے پانی کے 5 فوارے جاری تھے، اور صحابہ سے فرمایا پیو، نہاؤ، برتن بھرو، جانوروں کو پلاؤ۔ صحابہ نے خوب مزے لوٹے، خوب مزے لوٹے، اور یہ پانی آب زمزم سے افضل تھا۔ وہ پانی اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی مقدس ایڑیوں سے نکلا تھا، اور یہ دست مصطفیٰ علیہ السلام سے نکل رہا ہے۔ اب صحابہ نے وہ پانی کے خوب مزے لوٹے، اور پانی جمع بھی کیا، پیا بھی، وضو بھی کیا۔ جناب امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمہ کی روح وجد میں آئی۔ آپ نے اس کی منظر کشی اس انداز میں کی کہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے دیوانے جھوم کر، اور ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ، یعنی واہ واہ کروا دی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ پانی کی وہ طلب پوری فرما دی۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں حضور کی وہ شان بیان کرو جو کہ قرآن و سنت میں ہے، اس میں مبالغہ نہ کرو، اس کو بڑھاؤ نہیں۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ بخاری شریف کی اسی حدیث کے اندر یہی صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ، ان سے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ قلتو کم کنتم، کہ میں نے سوال کیا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ فرمائیے کہ آپ کتنے تھے؟ اب یہاں پہ مبالغہ دیکھیے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا مبالغہ دیکھیے۔ سوال یہ کہ کتنے تھے، تو جواب کیا بنتا تھا؟ جتنے تھے بتا دیتے کہ ہم اتنے تھے؟ نہیں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے پہلے مبالغہ کیا، بعد میں اپنی اصلی تعداد بتائی، اور یہ ایک مائنڈ سیٹ آنے والے قیامت تک کے مسلمانوں کو دے دیا کہ حضور کی شان جس قدر بھی بڑھاؤ، جس قدر بھی بڑھاؤ، تمہاری سوچ، تمہارا علم یہ بہت محدود ہے، حضور کا مقام بہت ہی اعلیٰ اور بالا ہے۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، بات ختم کر دی کہ سب سے اعلیٰ حضور ہی۔ تو حضرت جابر عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قالا لو کننا مئۃ الف، اگر ہم 1,00,000 ہوتے، لو کننا مئۃ الف، اگر ہم 1,00,000 ہوتے، لکفانا، تو یہ پانی ہمیں کافی ہوتا۔ جو حضور کے مبارک انگشت ہائے مبارکہ سے پانی نکلا تھا، لکفانا، وہ پانی ہمیں کافی ہوتا۔ لیکن کہتے ہیں کننا 15,000، ہم صرف 1500 ہی تھے، ہم تھے 1500، لیکن حضرت جابر فرماتے جو حضور کی کرم نوازی تھی، ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ ہمارے لیے کافی تھا۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمہ
حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرم نوازی مہربانی کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو پھر عرض گزار ہوتے ہیں، ایک میں کیا اور میرے اس یاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا اور میرے اس یاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ یعنی اگر حضور یوں اشارہ فرمائیں تو 100 لاکھ بندہ جنت میں چلا جائے۔ تو یہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شان بخشا ہے۔ اب عزیزان گرامی قدر، جو معراج کی حکمتیں ہیں اس حوالے سے حضرت علامہ عثمان بن حسن بن احمد الخوبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑا دلچسپ مکالمہ نقل کیا ہے زمین و آسمان کا، وہ بڑا دلچسپ ہے، ایمان افروز ہے کہ ایک دن زمین نے آسمان پر فخر کیا، ان الارض افتخرت علی السماء، بے شک زمین نے آسمان پر فخر کیا، اپنی شان کو بیان کیا کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں۔ چونکہ نسبت بڑی معنی رکھتی ہے، اچھی نسبت اس کے بڑے اچھے اثرات ہیں اور بری نسبت اس کے بڑے بد اثرات ہیں۔ جیسا کہ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ نقل کیا، شیخ سعدی فرماتے کہ مجھے نا ایک مٹی سے نا گلاب کے پھول کی خوشبو آ رہی تھی، تو میں بڑا حیران ہوا، تو میں نے اس مٹی سے سوال کیا کہ تیرے اندر سے گلاب کے پھول کی خوشبو آتی ہے، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، تو مٹی ہے۔ تو مٹی نے پتہ کیا کہا، من گلے نہ چیز بودم ولیکن مدت بگل نشستم، جمال ہمینش در من اثر کردم وگرنہ من ہما خاکم کے من دانم۔ مٹی کہنے لگی من گلے نہ چیز بودم، مٹی کہنے لگی میں کچھ نہیں ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، ولیکن مدت بگل نشستم، لیکن مجھے تھوڑی دیر پھول کے ساتھ رہنے کا موقع ملا ہے، جمال ہمینش در من اثر کردم، بس اس کی جمال اس کی خوبصورتی میرے اندر سرایت کر گئی ہے، وگرنہ من ہما خاکم کے من دانم، وگرنہ میں تو وہی مٹی ہوں کہ میں جانتی ہوں۔ اب یہی ہم کہتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ تو میں جانتا ہوں، اگر رنگ چڑھا ہے تو نسبت مصطفیٰ علیہ السلام کا چڑھا ہے۔ جو بھی خوبصورتی حاصل ہوئی ہے، جو بھی کمال حاصل ہوا ہے، یہ صدقہ مصطفیٰ علیہ السلام کے مقدس قدموں کی خاک کا ہے، وگرنہ اپنی کوئی اوقات نہیں۔ تو مٹی کہنے لگی، زمین کہنے لگی، فقالت الارض، زمین نے کہا انا خیر منک، اے آسمان میں تم سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ وجہ بتائی، لأن اللہ تعالی زیننی بالبلاد والانہار والاشجار والجبال وغیرہ۔ زمین کہنے لگی اے آسمان سن، میں تم سے اعلیٰ ہوں، میں تم سے افضل ہوں، میں تم سے شان میں اچھی ہوں۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے مجھے سجا دیا ہے بالبلاد، شہروں کے ساتھ، والانہاری اور نہروں کے ساتھ، والاشجاری اور درختوں کے ساتھ، والجبالی اور پہاڑوں کے ساتھ، میری خوبصورتی کا یہ سامان کیا ہے اور مجھے ان چیزوں سے زینت بخشی ہے اور مجھے خوبصورت بنا دیا ہے، مجھے اٹریکٹیو بنا دیا ہے، اور مجھے جو دیکھتا ہے محظوظ ہوتا ہے، مجھے ان چیزوں کے ساتھ اللہ نے سجا دیا ہے۔ اب آسمان صاحب بھی کہاں خاموش رہنے والے تھے، فقالت السماء، آسمان بولا انا خیر منک، اے زمین سن، میں تم سے بہتر ہوں، لأن الشمس والقمر والکواکب والافلاک والبروج والعرش والکرسی والجنت فی۔ آسمان کہنے لگا اے زمین، اگر تیرے اندر وہ کمالات ہیں تو میرے کمال بھی سن کہ میرے اندر کیا کیا کمال ہے۔ آسمان کہنے لگا کہ چاند، سورج، ستارے، آسمان، عرش، کرسی اور جنت، یہ سب کچھ میرے اندر ہی تو ہے، یہ اللہ نے میرے اندر رکھا ہے اور اس کے ساتھ مجھے زینت بخشی ہے۔ اب زمین نے اس کے اس سوال کا ترکی بترکی سوال و جواب چل رہے ہیں، اب زمین نے اس کے اس سوال پر
اپنا سوال پیش کر دیا. زمین کہنے وقالت الارض فیا بیت یزورہ ویطوف الانبیاء والمرسلین، کہ میرے اندر ایک ایسا گھر ہے جس کی زیارت کی جاتی ہے، جس کا طواف انبیاء اور مرسلین کرتے ہیں، والاولیاء وعامۃ المؤمنین، اور اولیاء اور عامۃ المؤمنین بھی جس کا طواف کرتے ہیں. میرے اندر وہ گھر موجود ہے، تو میرا شان تم سے زیادہ ہے. اب جب زمین نے یہ بات کہی تو آسمان نے اس کے بعد میں کہا وقالت السماء فیا بیت المعمور، میرے اندر بیت المعمور ہے. جہاں پہ بیت اللہ شریف ہے اس کے عین اوپر آسمانوں میں بیت المعمور ہے. زمین پر اللہ کا احسان ہے کہ جناب آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، پھر اس کے بعد جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس گھر کو تعمیر کیا، اور آج تک ہمیں یہ سعادت حاصل ہے. اہل ایمان وہاں پہ جاتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو وہاں نہیں پہنچتے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور آسمان والوں میں اسی کے اوپر بیت المعمور ہے، فرشتے وہاں پہ اس کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اب آسمان نے کہا کہ میرے اندر بیت المعمور ہے، تمہارے اندر اگر بیت اللہ ہے تو میرے اندر بیت المعمور ہے. اور پھر کہا یطوف بہ الملائکۃ السماوات، جس پر آسمان کے فرشتے جس کا طواف کرتے ہیں. وفی الجنہ، اور میرے اندر جنت ہے. التی ہی مأوی، جو کہ ٹھکانہ ہے کس کا؟ ارواح الانبیاء والمرسلین و ارواح الاولیاء والصالحین، جو انبیاء، مرسلین، اولیاء اور صالحین کی روحوں کا ٹھکانہ ہے، وہ جنت میرے اندر ہے. اب یہ بات جب آسمان نے کہی تو زمین کہنے لگی وقالت الارض، ہائے ہائے ہائے، کیا زبردست جملہ زمین نے بولا، آسمان کی بولتی بند کر کے رکھ دی. زمین نے جو جملہ بولا، زمین کہنے لگی وقالت الارض انا سید المرسلین خاتم النبیین حبیب رب العالمین وافضل الموجودات علیہ اکمل التحیات وتنفیہ. زمین کہنے لگی آسمان سن، سید المرسلین خاتم النبیین حبیب رب العالمین میرے اندر ٹھکانہ رکھتے ہیں. حضور کا ٹھکانہ ہے میرے اندر. حضور نے مجھے زینت بخشی ہے، حضور نے مجھے شرف بخشا ہے، حضور نے مجھے کمال بخشا ہے، حضور نے مجھے عزتیں عطا کی ہیں، میرے اندر حضور نے ٹھکانہ بنایا ہے. اب یہ بات جب زمین نے کہی، پھر آگے کہا وَأَجْرَ الشَّرِيعَةَ عَلَيَّ، اور زمین کہنے لگی کہ میں ہی وہ خوش بخت اور خوش قسمت ہوں کہ جس پر خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کو چلایا ہے. جب یہ بات ہو گئی تو آسمان کیا جواب دیا؟ فَلَمَّا سَمِعَتِ السَّمَاءُ، جب آسمان نے سنا عجزت، عاجز آ گیا، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وَسَكَتَتْ عَنِ الْجَوَابِ، اور جواب سے لاچار ہوا، بے بس ہو گیا. اور پھر آسمان نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی الہی انتا تجیب المضطر اذا دعاک، یا اللہ جب مضطر، بے بس، لاچار بندہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو میرے مالک تو اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہے. میرے مالک کو کرم نوازی فرما دے کہ میرے سینے کو اپنے محبوب کے قدموں سے ٹھنڈا فرما دے. جب یہ آسمان نے عرض کی اور پھر کہا کما تشرف الارض بجمالہ، میرے مالک جس طرح سے تو نے زمین کو ان کے جمال سے مشرف فرمایا ہے، مجھے بھی ان کے جمال سے مشرف فرمایا. اللہ کریم جل شانہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کی رات آسمانوں پر بلا کر آسمان کی اس خواہش کو بھی پورا فرما دیا. اب یہاں پر واقعہ معراج کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں، توصیف میں جو وقت گزر رہا ہے، اگر آپ یہاں پہ بیٹھ کے میں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، میں بات سنا رہا ہوں، تو کیا اس کا فیوچر میں فائدہ کیا ہوگا؟ آخرت میں جا کے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سوال تو یہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہے؟
اس پر امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان جبریل اخذ برکاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیلۃ المعراج هو اعظم من سجود الملائکہ، کہ بے شک شب معراج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سواری تھی اس کا نام تھا براق، اس کی براق جناب جبریل امین علیہ السلام نے پکڑی تھی، اور امام حقی فرماتے ہیں کہ ان کا اس رات حضور کی سواری براق کی رکاب کو تھامنا یہ فرشتوں کے سجدہ کرنے سے بھی افضل کام، یہ ہے تعظیم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، حضور کی محبت۔ اب یہاں پر صوفیانہ انداز میں آخری بات عرض کروں گا، وقت اپنے اختتام کی طرف، آخری چند منٹ باقی، یہ صوفیانہ بات ہے۔ فوائد الفوائد کے اندر جو کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات ہیں، اور یہ اکٹھے کیے ہیں خواجہ نظام الدین محبوب الہی علیہ الرحمہ نے۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بابا صاحب نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شب معراج اللہ نے خرقہ عطا فرمایا۔ اس کے پیچھے بھی ایک لمبی داستان ہے، وہ نہیں، وقت مختصر ہے۔ ایک خرقہ عطا فرمایا، اور وہ خرقہ تھا فقر کا۔ اب یاد رکھیے، ہمارے ہاں فقیری سے مراد کیا ہوتی ہے؟ جو دروازہ کھٹکھٹائے، اللہ کے نام پہ کچھ دے، آپ 10-5 دے دیں، یہ ہے عرف عام کی فقیری۔ ایک ہے شریعت کے اندر فقیری۔ شریعت کے اندر فقیری کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، یا اس کی مالیت جس کے پاس نہ ہو، وہ شریعت کی اصطلاح میں فقیر کہلائے، وہ شریف فقیر ہے۔ ایک ہے تصوف کے اندر فقیری۔ تصوف کے اندر فقیری کیا ہے؟ وہ ان دونوں سے بہت اعلیٰ ہے، اس کی مثال دنیا میں کوئی نہیں۔ تصوف کی فقیری کیا ہے؟ اس میں مال و دولت کی کمی نہیں ہے۔ فقیر تو یوں کرے، اگر یوں کرے، حضرت یہ آپ کے شہر لاہور کے اندر بڑے میاں درس، یقیناً آپ نے سنا ہوگا، لنک روڈ پہ آپ کا ایک خادم، ایک درویش تھا اور آپ کا مرید تھا، اس نے نا آپ کو سونے کی ڈیلی دی، جس کو ہماری اینٹ بھی بولتے سونے کی، وہ دی بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اس کو وہاں پہ رکھ دو جہاں پہ آپ استنجے کے لیے وہ مٹی کے ڈھیلے رکھتے تھے، ان کے لیے یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اب وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگے یار میں نے تو بڑی عقیدت کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ یہ سونے کی اینٹ دی حضرت میاں صاحب کو، اور انہوں نے وہاں پہ رکھی جہاں پہ وہ پیشاب صاف کرنے والے ڈھیلے رکھتے ہیں۔ حضرت یہ سمجھ، اب میں رات کو بتاؤں گا، رات کو گئے تو آپ نے چونکہ کھیت کھلیان تھے، استنجا کیا، استنجا کرنے کے بعد وہ ڈھیلا جس سے آپ نے استنجا کیا نا، وہ یوں کر کے پھینکا، تو دیکھا کہ وہ جدھر پھینکا نا تو وہ سارا میدان چمکنے لگا، وہ سارا ہی سونا بن گیا۔ میں جتنا جی چاہتا ہے یہاں سے اٹھا لو۔ تو تصوف کے اندر یہ نہیں، تصوف کے اندر فقیری کسی اور شے کا نام ہوتا ہے، اور وہ فقر ہے یہ۔ نبی پاک علیہ السلام کو شب معراج اللہ کریم نے خرقۂ فقر عطا فرمایا، حضور تشریف لائے تو حضور کو ایک حکم بھی ملا تھا کہ یہ کس کو عطا کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان سے سوال کیا، حضور نے فرمایا مجھے ایک خرقہ ملا ہے، جو اس کا جواب صحیح دے گا میں اس کو عطا کر دوں گا، جواب میرے پاس موجود ہے جو عطا کرنے والی ذات نے مجھے دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حضور نے، اگر ای خرقہ ترا دہم تجھے کنی، ابو بکر اگر خرقہ میں تمہیں دوں تو تم کیا کرو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا من صدق و رسم و طاعت کنم و عطا دہم، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سچائی کو مزید اختیار کروں گا، اور میں اپنی اطاعت و بندگی اور بڑھا دوں گا، اور میں لوگوں کو اور زیادہ عطا کروں گا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تیرے جذبات بالکل ٹھیک ہیں، لیکن میری بات کا جواب یہ نہیں ہے۔ پھر حضور نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فرمایا کہ اگر ای خرقہ ترا دہم تجھے کنی، اے عمر اگر یہ خرقہ میں تمہیں دوں تو تم کیا کرو گے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی من عدل کنم، یا رسول اللہ میں عدل کروں گا، انصاف کروں گا، و انصاف نگاہ دارم، اور ہر وقت
انصاف کو اپنی نگاہ میں رکھوں گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیرا جواب بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ جواب نہیں جو جواب مجھے دیا گیا ہے، جس پر خرقہ دیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آیا تو حضور نے فرمایا اگر ای خرقہ ترا دہم تجھے کنی، اگر میں خرقہ تمہیں دوں تو تم کیا کرو گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی انفاق کنم وسخا ورزم، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور زیادہ خرچ کروں گا اور میں سخاوت اور زیادہ کروں گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تیرے جذبات بھی سچے ہیں، پر جواب یہ بھی نہیں ہے۔ پھر آئی مولا کائنات کی باری، حضور نے فرمایا اگر ای خرقہ ترا دہم تجھے کنی، اگر تمہیں یہ خرقہ دوں تو علی تم بتاؤ کہ تم کیا کرو گے؟ ہائے 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 ہائے، یہ ہے اصل میں بات۔ حضرت مولا کائنات نے کیا عرض کی من پردہ پوشی کنم، یا رسول اللہ میں پردہ ڈالوں گا، من پردہ پوشی کنم، میں پردہ پوشی کروں گا، وعیب بندگان خدا بپوشم، اور خدا کے بندوں کے عیب دیکھ کر اس پہ پردہ ڈال دیا کروں۔ جب یہ بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ خرقہ لے لو۔ رب نے یہی حکم دیا تھا کہ یہ خرقہ محبوب اس کو دینا جس کا جواب یہ ہوگا۔ آج ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم کسی کی کتنی پردہ پوشی کرتے ہیں، کس کا کوئی عیب دیکھ لیں تو کیا ہم ہضم ہو جاتا ہے، ہمیں پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے جب تک ہم اس کو ریویل نہ کریں، دنیا کو بتا نہ دیں۔ پردہ پوشی یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ کسی کا عیب دیکھ لیا، پی جاؤ، چھپا جاؤ، اگر تم دنیا کو نہیں بتاؤ گے قیامت کو تمہیں نہیں بتانا پڑے گا، لیکن قربان جائیں وہ جو تم جان کر سمجھ کر دیکھ کر جس کو چھپا گئے تھے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ جب حساب لے گا اللہ فرمائے گا تم نے میرے فلاں بندے کے عیب پہ پردہ ڈالا تھا، جا میں تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہوں، جا تجھے معاف کیا۔ یہ انسان کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے گا، انسان کی نجات اور بخشش کا سبب بن جائے گا۔ لیکن اگر یہ عادت اپنائی جائے تو کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں چغلی ہے، غیبت ہے اور اپنے ایمان کی تباہی ہے۔ اس پہ ایک اور موضوع معراج شریف میں بڑا شاندار ہے اور بڑا تفصیلی ہے کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احوال جنت والوں کے اور دوزخ والوں کے ملاحظہ کیے تھے۔ الامان الحفیظ اللہ کریم جل شانہ ہمیں واقعہ معراج کے صدقے میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور بالخصوص جس قسم کے حالات ہمارے اس وقت پاکستان کے اندر ہیں، اللہ کریم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم معجزہ معراج کے صدقے میں ملک پاکستان کو استحکام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔